ویسے آپ نے اپنے سیل فون پہ کوڈ لگایا ہوا؟ سیل فون پہ شاہ جی اچھا آپ حیران ہوں گے کہ میں نے لوگوں نے اپنے موبائل پہ کوڈ لگائے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. میں الحمدللہ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں میرے موبائل پہ کوئی کوڈ نہیں لگا ہوا، میرے صرف واٹس ایپ پہ کوڈ لگا ہوا. میں نے موبائل کھلا ہوا، میں اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں. اور واٹس ایپ پہ کیوں لگایا ہوا آپ نے؟ میری مرضی، میرا واٹس ایپ میری مرضی. واٹس ایپ پہ کوڈ اس لیے شاہ جی لگایا ہوا ہے کہ میری مرضی. بیگم نے دیکھ لیں گے. میرا خیال ہے کہ بچے بھی چھیڑ دیتے ہیں نا، بعض اوقات کال مل جاتی ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے دوست جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایک سے ایک مرنج دوست ہے، شرارتی دوست ہے. تو کوئی ایسی چیز کسی نے کو بھیجی ہوئی ہو تو یار میں کوئی اور نہ کھول لے، یہی ہوتا ہے. اس وجہ سے میں تو چیز کوئی بھی آئے تو شاہ جی اسے میں دیکھ ہی لیتا ہوں. اور ہوکا بھی پڑھتا ہوں اور ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا پھر سیف والی انگل تو بٹن نہ بدل دیں. اور ہوکا بھی میں ایسے بھرتا ہوں، ہوکا ہوکا کیا نصیحت ہے آپ کی اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو؟ نصیحت نہیں، میری وصیت ہے جی دوست. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. ہاں وصیت کر لیکن رہا ہے یار. وصیت زندہ بندہ ہی کرتا ہے نا، تو لمبی زندگی تو ٹھیک ہے ہونی نہیں، مگر چاہیے. اس کے ذہن میں کہیں گمان ہوتا ہے نا کہ میں نکلنے لگا ہوں تو کر رہا ہوں وصیت. احتیاطاً میں کہتا ہوں کہ یہ کر دینی چاہیے. اچھا، خطرہ ہے یا نہیں. تو میری آپ بھی میرے دوست ہیں، تو اتنے پرانے دوست ہیں، تو میں نے دوستوں کو وصیت کی ہوئی ہے کہ کوئی ایسا کام ہو گیا میرے ساتھ تو بینگ اے بیسٹ فرینڈ، اولڈ فرینڈ، آپ نے یہ کام کرنا ہے. سب دوستوں کو میں نے وصیت کی ہے. پہلا کام میرا موبائل نکالنا ہے، اس پہ اینٹ دے مارنا. اور الحمدللہ میرے دوستوں کی بھی مجھے یہی وصیت ہے کہ موقع ملتے ہی انہوں نے کہا جی موبائل چور چور کر دینا، وہ چاہے آئی فون ہو یا کوئی مہنگا فون ہو، وہ اس کو بس اس کو چلنا نہیں چاہیے دوبارہ. ماشاءاللہ سارے دیوان تسی موبائل چ سیو کیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ دوستوں نے بھی ایسے ہی کیا ہوا ہے. دیوان دا دے پتہ نہیں ساری دیوانگیاں. واہ واہ. اچھا نوخیز، آپ کی جو جملے بازیاں ہیں وہ بڑی مشہور ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ کوئی دوست، کوئی جاننے والا یا نہ جاننے والا اتنا ناراض ہو گیا ہو کہ آج تک اس نے جان ہی نہ چھوڑی ہو؟ کئی دفعہ ہو جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں شاہ جی مذاق اور مزاح میں فرق ہے. جو جملے بازی ہے یا جو مزاح ہے یہ بیسیکلی جھوٹ ہوتا ہے. ہم جب کسی پہ کوئی جملہ لگاتے ہیں تو وقتی طور پہ اسے کسی ایک کریکٹر میں ڈھال لیتے ہیں اور پھر اس پہ ایک جملہ لگا دیتے ہیں. فلاں جگہ یہ گیا تو اس نے یہ کیا، فلاں یہ ہوا، یہ ایسے ہے. تو لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو جو دوسرا رسپونڈنٹ ہے اس کو بھی سینس آف ہیومر اس میں ہو، زیادہ سیریس نہ لے. ہاں زیادہ سیریس نہ لے. مطلب میں ایک جگہ گیا، بڑا پرانا ایک جملہ تھا، میں نے ان سے کہا کھانے پہ بلایا تھا، میں نے کہا جی کیش ہی دے دیں. وہ کیش لے آئے اور اس کے بعد ان کو لوگ سمجھانے لگ گئے کہ بھائی بات وہ مذاق میں کر رہے ہیں، اس طرح نہیں. کہنے لگے نہیں کوئی گل نہیں، مہمان ہے تو دے دیں ان کو، کوئی ایسی بات نہیں. لہٰذا یہ سمجھانا لوگوں کو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات یہ مزاح میں ہو رہی ہے، اس کا قطعاً کوئی حقیقت سے کوئی تعلق. کتنی مرتبہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ اسی طرح کی کوئی مزاح میں آپ نے بات کی اور اگلے نے سیریس لے لیا؟ اچھا بعض اوقات شاہ جی ایک اور اذیت ہوتی ہے کہ آپ بڑے شوق سے ایک جملہ تراشتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جس وقت جملہ یہ میں بولوں گا نا تو ایک لافٹر آئے گا، طوفان آئے گا، بڑا پسند کیا جائے گا، اور بڑا بنا کے اس کو بولا، اگو پن ڈراپ سائلنس. اچھا، اور تھوڑی دیر کے لیے تو بندہ کانپ جاتا ہے کہ یہ ہو کیا گیا. اس کے بعد پھر بعض اوقات لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے، کھسیانا ہو گیا نا، یہ میں نے اس لیے کہا تھا. اور اس پہ بھی اگر کوئی رسپانس نہ آئے تو لوگوں کا میں یہ سمجھ، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں شاہ جی کہ ان کا سینس آف ہیومر آپ کو ان کے لطیفہ سنانے سے پتہ چل جاتا ہے. تو ایک محفل میں بیٹھے تھے، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے یار وہ والا لطیفہ سناؤ، وہ جو ماسٹر نے کہا تھا نا بچے سے کہ توانائی کسے کہتے ہیں، اور بچے نے کہا تھا کہ وہ توا جس پہ نائی بیٹھا ہو، وہ سنا. میں کہا جی میں ہون کی سناواں، سارا تو آپ نے سنا دیا، اب میں اس میں کیا سناؤں. جو آپ بات کہتے ہیں نا خاموشی والی، بعض اوقات نہیں کنوے ہوتی. تو اس طرح ایک صاحب نے مشاعرہ پڑھا اور بالکل یعنی کہ نا کنوے نہیں ہوا نا مجمع پہ، بڑی ایک خاموشی سی چھائی رہی. تو گھر گئے تو بیگم نے پوچھا، کہنے لگی بھائی کیسا ہوا آج مشاعرہ؟
کہنے لگے بیگم آج میں نے ایسا مشاعرہ پڑھا کہ سارے ہال پہ سکتہ طاری ہو گئی. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے نا آج کل, اور یہ بھی کہ بھئی دنیا میں مختلف جاب جو ہے وہ کھا جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لوگ کہہ رہے ہیں شیکسپیئر کی بھی چیزیں دے دو اس طرح کی, تو وہ بھی لکھ کے دے دیتا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہو؟ میری ذاتی رائے میں دیکھیں, آپ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو, میں بھی اس شعبے سے متعلق ہوں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو بھی مٹیریل اٹھاتا ہے وہ وہی ہے جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. وہ میری سوچ نہیں پڑھ سکتا, میں کوئی ذہن میں خیال لانا چاہتا ہوں وہ نہیں پڑھ سکتا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو تو ابھی تک چین اور چین کا فرق نہیں پتا چلا. آپ اس میں کوئی شعر لکھیں جس میں چین آتا ہو, اس کو چائنا بنا دے گا. تو انسانی دماغ میں جو تخلیق کا عنصر ہے, میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو پہنچ سکتی ہے. نقل ہے بیسیکلی. میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے تو غالباً نوم چومسکی نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی جو کاپی رائٹ وائلیشن ہے وہ یہ چیٹ جی پی ٹی. اور بڑا اچھا جملہ, بڑا اچھا جملہ, اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے. اے آئی کا رشتوں پہ کیا فرق پڑنے جا رہا ہے نوخیز؟ رشتوں پہ شاہ جی ہمارے تو ہوتا تھا آئی اے, تو اب ہو گیا اے آئی. تو لیکن رشتوں پہ تو پتہ نہیں اثر ہوتا ہے, لیکن سکیمز بہت زیادہ آ گئے ہیں. ہاں یار بہت, کہ آپ کسی کی آواز میں بالکل ہی میسج, بلکہ پچھلے دنوں ایک سکیم میں دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون کو ان کی والدہ نے میسج کیا کہ میں بازار میں ہوں تو مجھے اتنے پیسے بھیج دیں. انہوں نے بھیج دیے کیونکہ والدہ بات کر رہی ہیں. تو بعد میں پتا چلا کہ یہ وہ والدہ ان کی نہیں تھی, ان کی آواز میں کسی نے بات کی. یہ پرابلم تو ہوگا, لیکن ہر چیز کا اینٹی ڈوٹ تو آتا ہے نا شاہ جی. اینٹی ڈوز تو آئے گا اس کا, اور اس اینٹی ڈوز میں آپ دیکھ لیں کتنا کچھ آیا. یعنی اگر گن ایجاد ہوئی تو بلٹ پروف جیکٹ بھی ایجاد ہوگی. اگر بم ایجاد ہوا تو اس کو ڈیفیوز کرنے والا محکمہ بھی ایجاد ہو گیا. اینٹی ڈوز تو آتے رہتے ہیں. بیوی کا اینٹی ڈوز نہیں ہوا ویسے, ہوا ہے دوسری بیوی. یہ اینٹی ڈوز تو نہ ہوا, پینٹی ڈوز ہوا. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مزاح نگار, کالم نویس, ڈرامہ نویس, شاعر محترم گل نوخیز اختر صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور رضا کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ میں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی پر وہ آپ کو بتانا نہیں چاہ رہی. تسی میری امی, اس کا مطلب بتانا چاہتی. پوچھیے جو پوچھنا. سر آپ اتنے جولی ہیں, گھر میں بیگم کو تو خوب ہنساتے ہوں گے. اچھا آپ نے جو بے غم کہا اس کا اپنا مزہ ہے, ٹھیک ہے, اور اگرچہ ایسا ہے نہیں. سر میں نے بیگم غلط کہا ہے؟ نہیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. بیگم ہوتی ہی بیگم ہے, ٹھیک ہے نا.